کیا خواب میں آپ مولا علی کی زیارت کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. ہاں ٹھیک ہے، ہم گھٹیا صحیح، ہم بس صحیح، ہم نہیں خود سے اپنی پاکیزگی کی بنیاد پر زیارت کر سکتے، لیکن وہ تو کرا سکتے ہیں. جب ان کا کرم ہو جائے تو کیا خیال ہے کسی کو مولا علی کی زیارت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی، پاک پیغمبر کی زیارت ہو جاتی ہے یا نہیں خواب میں؟ ٹھیک ہے، ہم اس زمانے میں نہ تھے کہ جس زمانے میں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. لیکن ہمارا قصور بھی تو کوئی نہیں نا کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا. تو پھر فرمائیے کہ ہماری یہ آنکھ آج مولا علی کی زیارت نہیں کر سکتی، یہ آنکھ کر سکتی؟ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے. منظار قبری کمنظارنی، جس نے میرے بعد میری قبر کی زیارت کر لی اس کو وہی درجہ مل جائے گا جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یہی تو حدیث ہے، یہی فرامین قدسی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام ہے جو ہمیں کروڑوں کی تعداد میں اربعین میں ایک مولا کی زیارت کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور کتنے بدبخت ہیں وہ جو اس زیارت کو نہیں مانتے، مزارات کو مسمار کرتے ہیں. کتنا فاصلہ ہے ان دونوں نظریوں میں. لیکن ہم بہرحال ایمان رکھتے ہیں کہ مقام مقدس اور مرکز مطہر ذریع ہے، امام حسین ہو یا ذریع ہے معصوم، اس کی زیارت اجر و ثواب ہے. بلکہ اتنا حسین مولا کی زیارت کا تو ثواب ہے کہ قدم قدم بحج مقبول و عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے. بڑا عجیب ہے وہ حدیث جب رسول نے کہا کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو ایک حج و عمرے کا ثواب ملے گا. ایک بی بی پوچھنے لگی حج کا ثواب؟ رسول نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے پھر تعجب کیا، رسول بڑھتے گئے، بلاخر بی بی چپ کر گئی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں کوئی شک ہے کہ ہر قدم پہ حج و عمرہ کا ثواب حسین مولا کی زیارت. یہ بیچارے جو پیدل چلتے ہیں مفت میں نہیں چلتے. کس قدر عظیم ہے یہ کہ جو قبر مولا کی زیارت کو جائے اس کی قدموں کی مٹی کا غبار بھی لوگوں کے لیے وسیلہ نجات بنے. اس میں کوئی شک کی گنجائش؟ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. ہم کوئی لوگوں کے ٹھیکہ لیے ہوئے نہیں ہیں، ہم فقط ان کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں جن کے دل میں حب علی کا نور موجود ہے.